هر گناهی باشم به حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث نوع اضافی کے بارے میں چل رہی ہے۔ کل ہم نے نوع اضافی کی تعریف میں پڑھا تھا کہ نوع اضافی وہ کلی ہے جس کو نسبت دی جاتی ہے ایسی جنس کی طرف جو اس کے مافوق ہوتی ہے، جو اس کے مافوق ہوتی ہے۔ یہ اس کی تعریف میں پڑھا تھا، پھر مثال میں انہوں نے بیان فرمایا تھا، جیسا کہ انسان ہے، جب ہم انسان کو نسبت دیتے ہیں حیوان کی طرف تو اس وقت یہ انسان کلی ہے، یعنی یہ ہو جائے گی نوع اضافی حیوان کی نسبت۔ اور اس طرح جب حیوان کو نسبت دیں گے اس کی جنس یعنی جسم نامی کی طرف تو یہ حیوان جسم نامی کی نسبت ہو جائے گا نوع اضافی۔ اسی طرح جسم نامی کو جب جسم مطلق کی طرف نسبت دیں گے تو جسم نامی نوع اضافی ہوگا، کس کے لیے؟ جسم مطلق کے اعتبار سے۔ یہ سلسلہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں ہر نوع اضافی کے لیے فصل کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ ہر نوع اضافی کے لیے فصل کا ہونا ضروری ہے۔ فصل بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس نوع کی ماہیت کے لیے جز ہو، نوع کی ماہیت کا جز ہو، اور وہ جز اس ماہیت کو بنیاد فراہم کرے، مقوم ہو اس کے لیے۔ اور دوسری خصوصیت اس جز کی ایسی ہونی چاہیے اس فصل کی کہ اس نوع کو باقی انواع سے جدا کرے۔ ہر نوع اضافی کے لیے ایک فصل کا ہونا ضروری ہے جو فصل اس کی ماہیت کا جز ہو اور وہ اس نوع کے لیے مقوم اور مقسم ہو، یعنی اس نوع کو مقوم بنیاد فراہم کرے اور اس کو باقی اس جیسی انواع سے جدا کر دے۔ آگے سمجھ، یہ کہتے ہیں اسی طرح وہ جو نوع کے لیے فصل ہے وہ فصل جنس کو تقسیم کرنے والی ہو، کس کی طرف؟ دو قسم کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا سبق بالکل آسان ہے، اتنا لمبا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جس طرح فصل اپنی اس نوع کے لیے مقوم ہوتی ہے جو نوع اس فصل کے مساوی ہے، اسی طرح فصل اس نوع کے ماتات کے لیے بھی مقوم ہو سکتی ہے، یعنی اس کی جو نیچی ہے۔ جیسا کہ بتاتے ہیں کہ حساس یہ مقوم ہے کس کے لیے؟ حیوان کے لیے۔ جب حیوان کے لیے مقوم ہے، اب چونکہ انسان ماتات حیوان ہے لہذا انسان کے لیے بھی یہ مقوم ہوگی، یعنی اس کو بھی بنیاد فراہم کرے گی۔ اور اسی طرح انسان کے علاوہ جو باقی انواع ہیں حیوان کی، ان کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ مقصد مقوم ہو سکتے۔ اچھا، تو اب یہ کہتے ہیں بیٹا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آلی کے لیے جو فصل ہے ضروری ہے کہ وہ آلی کا جز ہو، اور جو آلی کا یعنی اوپر والے کا جو جز ہوتا ہے وہ لام اعلیٰ نیچے والے کا بھی سافل کا بھی جز ہوتا ہے۔
لہذا معلوم ہو گیا کہ جز کا جز جز ہوتا ہے، جز کا جز جز ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھا گئے؟ لہذا فصل جو عالی کے لیے مقوم ہے وہ سافل کے لیے بھی جز ہوگی اور سافل کے لیے مقوم ہوگی۔ دیکھیں ترجمہ بالکل تھوڑا سا یاد آسان بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو نوع اضافی لا بد لہو من فصل، ہر نوع اضافی کے لیے فصل کا ہونا ضروری ہے۔ آغا محمد ابا، ہر نوع اضافی کے لیے فصل کا ہونا ضروری ہے۔ یکون جزءا من ماہیت ہی، وہ فصل اس نوع کی ماہیت کا جز ہوگا، یقومھا، جو اس کو تقویت یعنی اس کو بنیاد فراہم کرے گا، وَيُمَيِّزُهَا، اور یہ جز یعنی یہ فصل اس نوع اضافی کو جدا کرے گی عن الانواع الاخر، باقی انواع سے، التی فی ارضہ المشترکۃ معہ فی الجنس الذی فوقہ، وہ انواع جو اس نوع کے عرض میں اس کے ساتھ شریک ہیں، کس میں؟ اس جنس میں جو جنس اس کے ما فوق ہے۔ کما یقسم الجنس، جیسا کہ یہ فصل جنس کو تقسیم کرتی ہے دو قسموں کی طرف، الا قسمین احدہما، دو قسموں کی طرف، ان میں سے نوع ذالک الفصل، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اسی فصل کی نوع ہے۔ وثانیہما ما عداہ، اور دوسری قسم اس جنس کی اس نوع کے علاوہ ہے، جیسا کہ کل حساس المقوم للحیوان، جیسے کہ حساس جو مقوم ہے کس کے لیے؟ حیوان کے لیے، فالمقسم للجسم النامی، اور جسم نامی کے لیے مقسم ہے، کس کی طرف؟ ان جسم نامی کو تقسیم کرتا ہے حیوان اور غیر حیوان کی طرف، یعنی یہ حیوان کے لیے مقوم ہے، اور حیوان سمجھے ایسے سمجھے کہ یہ نوع ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ جنس، وہ جنس کیا ہے؟ جسم نامی۔ اب جسم نامی کو یہ تقسیم کر رہا ہے کس کی طرف؟ حیوان اور غیر حیوان کی طرف۔ فیقال، پس کہا جائے گا الجسم النامی حساس وغیر حساس، جسم نامی کیا ہوتا ہے؟ حساس ہوتا ہے اور غیر حساس ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْفَصْلَ الَّذِي يُقَوِّمُ نوعہ المساوی لہ لا بد ان یقوم ایضا ما تحتہ من الانواع، لیکن وہ فصل جو اپنی نوع مساوی کے لیے مقوم ہوتی ہے، لا بد، ضروری ہے کہ ان یقوم ایضا ما تحتہ من الانواع، پھر ضروری ہے کہ وہ اس کے ما تحت کے لیے بھی کیا ہو؟ مقوم ہو۔ فالحساس المقوم للحیوان، حساس جو حیوان کے لیے مقوم ہے، یقوم الانسان وغیرہ، تو یہ انسان اور غیر انسان کے لیے بھی مقوم ہوگا، من انواع الحیوان، انواع حیوان میں سے، حیوان کی انواع اقسام میں سے جو چیزیں ہیں ان سب کے لیے مقوم ہوگا۔ کیوں؟ لأن الفصل للعالی لا بد ان یکون جزء من العالی، کیونکہ عالی کے لیے جو فصل ہے ضروری ہے کہ وہ عالی کا جز ہونی چاہیے، عالی کے لیے جو فصل ہے ضروری ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے؟ عالی کے لیے جز ہونی چاہیے، والعالی جزء من السافل، اور عالی جو ہوتا ہے یعنی اوپر والا جو ہوتا ہے وہ نیچے والے کا جز ہوتا ہے، جز، اور جز کا جز کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے، جز کا جز جز ہوتا ہے۔ فیکون الفصل المقوم للعالی جزءا من السافل، فصل وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہے یہ سافل کے لیے جز ہوگا، ویقومہ، اور اس سافل کے لیے مقوم ہوگا۔ قانون کیا ہے کہتے ہیں؟ والقاعدۃ العامۃ ان نقول، اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ ہم کہیں مقوم العالی، مقوم السافل،
आली का मुकव्विम साफिल के लिए मुकव्विम होता है, वला अक्स, और इसके बरक्स नहीं हो सकता। लेकिन साफिल का जो मुकव्विम है वो आली के लिए मुकव्विम नहीं हो सकता। आली का मुकव्विम साफिल के लिए मुकव्विम होता है, लेकिन साफिल का मुकव्विम आली के लिए मुकव्विम नहीं हो सकता। वल फस्लो ऐज़न इज़ा लोहिज़ा बिल क़ियास इला नौइहिल मुसावी लहू, और फसल का जब लिहाज किया जाए उसके नौए मुसावी की तरफ निस्बत देते हुए कि ललऊ अल फस्लुल करीब, तो इसको कहते हैं फसले करीब। अल फस्लो ऐज़न इज़ा लोहिज़ा, और फसल का भी जब लिहाज किया जाए किस इतबार से, बिल क़ियास इला नौइही, उसकी नौ की तरफ कियास करते हुए। कौन सी नौ? अल मुसावी लहू, जो उसको फसल के मुसावी है। कील लहू, तो इसको कहते हैं फासले करीब। जैसा कि कल हसास बिल क़ियास इलल हैवान, जैसा कि हसास हैवान की निस्बत है, व नातिक बिल क़ियास इलल इंसान, और नातिक किसकी निस्बत है? इंसान की निस्बत। वइज़ा लोहिज़ा बिल क़ियास इला नौइल लज़ी तहता नौइही, और इसी तरह जब इस फसल का लिहाज किया जाए किसकी निस्बत? ऐसी नौ की निस्बत जो इसकी मातहत है। कील लहू अल फस्लुल बईद, इसको कहेंगे फसले बईद। जैसे कि हसास है इंसान की निस्बत, क्योंकि इंसान के बाद आता है हैवान, हैवान के बाद आता है जिसमें नामी, जिसमें नामी के बाद क्या आता है? जिसमें मुतलक। तो इस सब के क्योंकि वो आखिर में आ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे फसले बईद। वल खुलासतो, खुलासा अन्नल फस्लल वाहिद युसम्मा करीबन व बईदन बेतबारैने, एक ही फसल को दो एतबारों से फसल बईद और करीब कहते हैं, और इसी फसल को व युसम्मा मुकव्विमन मुकस्सिमन बेतबारैने, और इसी फसल को मुकव्विम और मुकस्सिम कहते हैं दो और एतबारों से। एक एतबार से इसको कहते हैं फासले करीब और बईद, और दूसरे एतबार से इसको कहेंगे मुकव्विम और मुकस्सिम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।